سید الانبیاء خاتم المرسلین، سید الانبیاء خاتم المرسلین، نور رب العلا رحمت العالمین، سرور اصفیاء شافع مذنبین، احمد مصطفیٰ شاہد نیادی، اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ فخر جن و بشر نعمت بے بہا، نازش بحر و بر صدر بزم ہدا، فخر جن و بشر نعمت بے بہا، نازش بحر و بر صدر بزم ہدا، کیمیاں ہر نظر معجزہ ہر ادا، کیمیاں ہر نظر معجزہ ہر ادا، فرش سے عرش پر عشق جلوہ نما، اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ اول نور اور آخر میں ہے مرسلی، مایہ ناز کل اولی آخری، اول نور اور آخر میں ہے مرسلی، مایہ ناز کل اولی آخری، انبیاء ملائک سے افضل تری، بلکہ بعد از خدا مقتدر بالیقین، اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ رفعت ذکر کا مرتبہ یہ ملا، نام ساتھی ہے اللہ کے نام کا، رفعت ذکر کا مرتبہ یہ ملا، نام ساتھی ہے اللہ کے نام کا، آپ کا حکم گویا ہے حکم خدا، آپ کا حکم گویا ہے حکم خدا، خود خدا آپ کی کر رہا ہے ثنا، اے حبیب روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ مظہر شفقت خاص ماقلا، سوف یعطیک ایک فضل بے انتہا، مظہر شفقت خاص ماقلا، سوف یعطیک ایک فضل بے انتہا، پھر فتر کی نازش کا تمغہ ملا، پھر فتر کی نازش کا تمغہ ملا، شان عالی پہ روح ہے ہماری فدا، اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، اے حبیب خدا روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں درود اور لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک سلسلے کی تاریخ اسلام کی 28ویں مجلس میں ہم سب یہاں پر جمع ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں، اور ہم سب حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. دین اسلام کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، اور بات ہوئی کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کے بعد اس امت کو جو سلسلہ ملا وہ سلسلہ تھا خلافت کا. سلسلہ خلافت کا جو آغاز ہے اور جو اس کا سب سے بہترین اور امت کے لیے ایک نمونہ ہے، وہ دور کہلاتا ہے دور خلافت راشدہ. دور خلافت راشدہ کے جو سب سے پہلے مسند نشین ہے، خلیفہ اول ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے انتقال کے بعد اس امت نے بالاجماع اور بالاتفاق جس کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، وہ شخصیت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور انہی کی زندگی پر اس وقت ہماری بات چل رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے تو ان کی خلافت کے لیے جو طریقہ منتخب ہوا وہ تھا طریقہ بیعت کا. کون سا طریقہ تھا؟ بیعت کا. آپ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے ولادت تا خلافت اور دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ خلافت تا وفات کے اندر، کہ جب آپ خلیفہ بن گئے تو آپ نے خلافت کا پورا دور کیسے گزارا ہے. کل مدت خلافت کتنی ہے؟ 10 سال 6 مہینے اور 10 دن، تقریباً یعنی 10.5 سال اللہ پاک نے آپ کو اس دنیا پر خلافت کا نظام حوالے فرمایا. آپ کو بیعت کے ذریعے سے مسلمانوں کا خلیفہ منتخب کیا گیا. خلافت کے منصب پر بیٹھنے کے بعد آپ کا جو دور خلافت ہے وہ کس ترتیب کے ساتھ چلا ہے، اس پہ ہماری بات چل رہی ہے. سب سے پہلے آپ نے ایک تاریخی خطبہ امت کو ارشاد فرمایا جو خطبہ فاروقی کہلاتا ہے. اس کے بعد اس کام کو آگے لے کر بڑھایا جو کام آپ کے ذمے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر گئے تھے. اور وہ کام کیا تھا کہ اللہ کا دین اور حضور علیہ السلام کا لایا ہوا مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو پوری دنیا تک اور دنیا کے ہر گھر تک اور ہر گھر کے ہر فرد تک اس کلمے کی دعوت کو پہنچا دیا جائے. اسی محنت کو کارنامے کہا جاتا ہے. آپ کے سامنے بات آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دنیا کا بہت بڑا حصہ فتح ہوا، تقریباً 22 لاکھ مربع میل، جس کو نصف دنیا کہا جا سکتا ہے،
وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ سب سے پہلے عراق کی فتوحات آپ کے سامنے بیان ہو گئی، اس لیے کہ یہ دنیا کا وہ خطہ تھا کہ جس کی ماتحتی میں فارس کی حکومت آ رہی تھی، ایرانی حکومت آ رہی تھی، اور سب سے زیادہ اسلام کو اور امت مسلمہ کو تنگ کرنے والا طبقہ یہی فارسی اور ایرانی لوگ تھے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اس فتنے کی سرکوبی فرمائی، اور بڑی طویل محنت کے بعد عراق کو اسلامی نظام کے اندر داخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد متوجہ ہو گئے شام کی طرف۔ یہ دنیا کا بڑا اہم ترین خطہ ہے، اور اس شام کی فتوحات بھی بڑی قربانیوں کے ساتھ ہوئی، جو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہوئی۔ آج کی جو ہماری مجلس ہے وہ فتوحات شام کی آخری مجلس ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ پورا شام الحمدللہ صحابہ اکرام کی محنتوں سے اور قربانیوں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہو گیا۔ آج کی مجلس میں بات ہوگی 3 چیزوں پر۔ پہلی چیز ہے حمص پر حملہ۔ حمص آپ کے سامنے بات آئی کہ یہ شام کا اہم ترین علاقہ تھا جو صحابہ اکرام نے فتح کر لیا تھا، اور صحابہ کی بہت بڑی تعداد حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ جو مسلمانوں کے امیر تھے، ان کی امارت میں مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ حمص کے اندر موجود تھا۔ تو اس حمص پر حملہ ہوا ہے، یہ خیال کریں، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مسلمانوں نے حمص پر حملہ کیا۔ مسلمان تو پہلے سے حمص میں ہے اور حمص فتح ہو چکا تھا، لیکن حمص پر حملہ کیا کس نے؟ رومیوں نے۔ کس نے حملہ کیا؟ اہل روم جو تھے، روم والے، انہوں نے حمص پر حملہ کیا۔ کیوں حملہ کیا؟ اس کا سبب کیا بات بنی؟ وہ ابھی آپ کے سامنے ایک پس منظر آ جائے گا کہ رومیوں کو اس بات پر آمادہ کرنے والے لوگ کون تھے۔ دوسری بات انشاءاللہ ہم کریں گے کہ ایک اہم علاقہ ہے جزیرہ کا، اور اسی جزیرہ کے لوگ ہی وہ شرارتی تھے کہ جنہوں نے رومیوں کو پیغام بھیج کے کہا تھا کہ تم حمص پر حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو جزیرہ بھی فتح ہوا۔ تیسرا جو اہم واقعہ شام کے اندر پیش آیا، اور یہ آخری واقعہ تھا، ایک علاقہ ہے امواس، وہاں پر ایک وبائی مرض پھیلا جس کو طاعون کہتے ہیں، اور یہ طاعون امواس اسلامی تاریخ کا بڑا اہم اور دردناک واقعہ ہے، جس میں ہزاروں صحابہ اکرام اپنی جان سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں۔ یہ وبائی مرض بھی شام کے امواس کے علاقے میں پیش آیا، انشاءاللہ آج اس پہ بھی بات کریں گے۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو، یہ شام کا پورا ایک نقشہ ہے۔ یہ علاقہ، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ حمص۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ حمص۔ اور یہ حمص مسلمان فتح کر چکے تھے، اسلامی لشکر کا بہت بڑا حصہ حمص میں تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے امیر کون تھے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ، وہ امیر تھے اور وہ حمص میں ہے۔ یہ جزیرہ کا علاقہ ہے، اور اس جزیرہ کی جو حکومت تھی یہ ایرانی حکومت کی ماتحت تھی۔ کون سی حکومت کی؟ ایرانی۔ ان کی شرارت اندر سے نکل جائے یہ بہت مشکل ہے۔ اگرچہ یہ لوگ پٹ چکے تھے اور پورا ایران اور عراق اسلام کے زیر نگی آ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی شرارتیں جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتے تھے۔ تو جزیرہ پر جو نگران ذمہ دار تھا وہ ایرانی حکومت کے ماتحت ایک شخص تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے روم والوں کو پیغام بھیجا کہ تم سب جمع ہو کر حمص پر حملہ کر دو، تو میں یہاں سے اپنا لشکر لے کر آؤں گا، تو دونوں طاقتیں مل کر دوبارہ سے مسلمانوں کی کمر توڑنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مسلمان کہاں پر جمع تھے؟ حمص میں، اور شرارت کہاں سے ہو رہی ہے؟ جزیرہ سے ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ حمص پر حملے کا پس منظر کیا ہوا تھا، وہ آپ غور سے دیکھیں۔ دیکھیے، جزیرہ، یہ علاقہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے درمیان واقع ہے۔ اس جزیرے کا جو گورنر تھا وہ ایران کے ماتحت تھا، میں نے ابھی آپ سے عرض کیا۔
اس جزیرے کے دو علاقے تکریت اور موصل، یہ آج بھی مشہور علاقہ ہے تکریت اور موصل، یہ فتح ہو گئے تھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو جزیرہ علاقہ ہے اس کے اندر دو علاقے تکریت اور موصل یہ مسلمانوں کے پاس ہیں، اندر بھی مسلمان موجود ہیں، اس کے باوجود یہاں کے لوگ شرارت کر رہے تھے. یہ دو علاقے فتح ہو گئے، باقی فتح نہیں ہوئے. تو جزیرہ کے گورنر نے روم سے درخواست کی کہ آپ حمص پر حملہ کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے. اب صورتحال یہ تھی کہ ادھر انہوں نے تیاری شروع کر دی چھپ چھپ کے، رومیوں نے بھی اور جزیرہ والوں نے بھی. یہاں مسلمانوں کے امیر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو اطلاع ملی کہ اس طرح حملے کی تیاری ہو رہی ہے. اب صورتحال یہ تھی کہ اسلامی لشکر پورے شام کے مختلف علاقوں میں پھیلا ہوا تھا، الگ الگ جگہوں پر. جتنی جگہ فتح ہو گئی تھی وہاں لشکر کا کچھ نہ کچھ حصہ بٹھا دیا گیا تھا. امیر عام حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو نہیں بلایا. دیکھیں نکتے کی بات سمجھیں، جب کوئی فتنہ اٹھ جائے تو ایک دم اپنی ساری طاقت اور اجتماعیت کو ایک وقت میں جمع مت کریں، اس لیے کہ وہ جس جگہ کو خالی چھوڑ کر آئیں گے فتنے وہاں پر بھی اپنی جگہ بنائیں گے. لہذا جہاں جہاں پر فتنہ دبا ہوا ہے، مسلمان موجود ہے، ہر اس مقام کو فوراً خالی نہ کیا جائے. سمجھ میں آ گئے؟ اور دوسرا، کوئی بھی فیصلہ انسان جذبات میں نہیں کرے. آج جو ہوتا ہے نا، کوئی اچانک خط آ گیا، میسج آ گیا، فون آ گیا، پیغام آ گیا، اطلاع آ گئی، ایک دم سے پریشانی بن جاتی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہوتا کچھ نہیں ہے اور لوگ ایک پھیلی ہوئی خبروں کو بنیاد بنا کر اپنے آپ کو پریشانی کے اندر ڈال دیتے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی حقیقت تو اس کی کچھ بھی نہیں تھی. تو دیکھیں صحابہ کی زندگیوں سے یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ اتنے مشکل حالات میں بھی جذباتی فیصلے نہیں کیے کہ بھئی سب کو بلایا کہ بھئی آؤ بھئی ہم تو حمص میں پھنس گئے اور ہمارے لیے نہیں. تو اپنے لشکر کو نہیں بلایا تاکہ انتشار نہ ہو، بلکہ حمص میں بیٹھ کر، شام میں بیٹھ کر حضرت ابو عبیدہ خط لکھ رہے ہیں کس کو؟ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جو مدینہ منورہ میں. وہاں خط لکھا اور کہا کہ آپ ہماری مدد کے لیے لشکر بھیجیں. یعنی اندازہ لگائیں، قریب کے علاقے میں بیٹھے ہوئے ساتھیوں کو نہیں بلایا اور دور سے ایک لشکر کو بلایا کہ بھئی وہ آ جائے. کیوں؟ تاکہ قریب میں کوئی نیا فتنہ ہمارے لیے کھڑا نہ ہو جائے، ہر مقام خاموش رہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ ان کی سمجھداری دیکھیں. انہوں نے ایران میں مسلمانوں کے امیر عام تھے اس وقت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو ایک خط لکھا اور ان سے کیا کہا؟ ان سے کہا کہ آپ 2 لشکر بھیجیں. بہت غور کریں گے دوستوں یہاں پر. کتنے لشکر بھیجیں؟ 2. اچھا، اب مسئلہ تو یہ ہے کہ مسلمان حمص میں نا، اور رومی تدبیر بنا رہے ہیں کہاں پر حملہ کرنے کی؟ حمص پر. لیکن انہوں نے کہا 2 لشکر بھیجیں. کیوں؟ کہا ایک سیدھا حمص بھیج دیں اور دوسرا جزیرہ بھیج دیں. سوال یہ کہ یہاں کیوں لشکر بھیجے؟ اس لیے کہ شرارت تو یہ لوگ کر رہے تھے نا، جزیرہ کے لوگ شرارت کر رہے ہیں. کہا یہاں لشکر بھیجے تاکہ وہ لوگ مدد کے لیے نہ نکل سکے، جو فتنہ بنانے والا ہے وہ بھی اپنے مقام پر دبا رہ جائے. چنانچہ کوفہ سے ایک لشکر حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ کی عمارت میں حمص آیا اور دوسرا حضرت عیاض ابن غنم رضی اللہ عنہ کی عمارت میں کہاں گیا؟ جزیرہ آ گیا. یہ 2 لشکر چلے گئے. ان 2 لشکروں کو کس نے بھیجا؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایران کے علاقے کوفہ سے بھیج دیا. سمجھ میں آ گئی؟ یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. حضرت قعقاع والا لشکر کہاں پر آ گیا؟ حمص، تاکہ ان کو مضبوط کر دیں. اور حضرت عیاض والا جو لشکر تھا وہ کہاں آ گیا؟ جزیرہ آ گیا. سمجھ میں آ گئی؟ ایک. دوسری بات، حمص میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ بھئی اب کیا کرنا ہے، رومیوں کا مقابلہ کیسے کرے؟ باہر نکل کے کرے حمص سے یا اپنے مقام پر رک کر؟ تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وہ تو
جنگجو مزاج والے تھے. انہوں نے فرمایا باہر نکلنا چاہیے تاکہ ان پر ہمارا رعب بڑھ جائے. لیکن خود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور باقی ساتھیوں کا کہنا تھا کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. چنانچہ اسی پر فیصلہ ہوا. بالآخر رومیوں کے لشکر نے آ کر حمص کا باہر سے محاصرہ کر لیا. بات سمجھ گئے دوستوں؟ رومیوں کا لشکر آ گیا حمص، اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کتنے لشکر روانہ ہو چکے ہیں؟ 2 لشکر. ایک نے حمص آنا ہے اور دوسرے نے جزیرہ پہنچنا ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی. تیسری بات ابھی آپ کے سامنے آئے گی کہ خود حضرت خالد ابن ولید، یہ حمص سے باہر علاقہ تھا قنسرین کا جو فتح ہو چکا تھا، یہ قنسرین میں تھے. ان کو بھی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بلایا، وہ بھی فوراً پہنچ گئے، قریب میں تھے بالکل. اور چوتھے نمبر پہ خود امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ساتھیوں کو پریشانی ہو جائے، تو وہ پھر مدینہ سے لشکر لے کر کے حمص کے لیے روانہ ہوگا درد دل کے ساتھ. آپ دیکھیں ابھی کوفہ سے قعقاع ابن عمر اور عیاض ابن غنم کی روانگی، یہ 2 لشکر روانہ ہوئے نا. یہ لشکر کہاں گیا دوستو؟ حمص. اور یہ لشکر کہاں گیا؟ جزیرہ گیا. مدینہ منورہ سے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود روانہ ہو گئے. دیکھیں ابھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ حمص کا علاقہ، یہ شام کا پورا نقشہ ہے دوستو. اب بہت غور کریں گے، آپ کو بالکل بآسانی سمجھ آئے گا. حمص میں مسلمانوں کے امیر عام کون ہے؟ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. بالکل سکون کے ساتھ تھے. یہ جزیرہ کے وہ شرارتی لوگ تھے جو ایران کے ماتحت تھے. انہوں نے روم والوں کو پیغام بھیج کر کہا کہ آپ حمص پر حملہ کریں تو ہم یہاں سے آنے کے لیے تیار بیٹھیں، آپ پہل کریں بس. سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ کی مدد کے لیے کون پہنچے؟ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ. اور یہ علاقہ کون سا ہے؟ قنسرین کا. کون سا علاقہ ہے؟ یہ پہلا لشکر آ گیا یہاں پر. یہاں سے جزیرہ کے لوگ یہ نکل رہے تھے حمص کے لیے، انہوں نے یہاں سے آنا ہے. اسی دوران یہ ہے کوفہ عراق کا علاقہ، یہاں سے 2 لشکر بھیجے گئے. یہ پہلا لشکر آیا حضرت عیاض ابن غنم کی قیادت میں، یہ کہاں پہنچ گیا؟ جزیرہ آیا تاکہ ان لوگوں کو روک سکے. دوسرا لشکر یہاں سے چلا ہے حضرت قعقاع کی قیادت میں، یہ حمص آ گیا. اور سب سے بڑھ کر یہاں مدینہ منورہ سے خود امیر المومنین حضرت عمر روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ پہنچ گئے شام کا علاقہ ہے جابیہ. کون سا علاقہ ہے؟ یہ جابیہ تک پہنچ گئے. آپ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ ذہن میں کبھی مت لائیں کہ بھئی یہ شاید ہم نقشے یا جغرافی سمجھ رہے ہیں، جغرافیہ نہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ جماعت، آپ کے بنائے ہوئے ساتھی، وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور میں اتنے تیز ہو چکے تھے کہ انہوں نے ایک کافر اور باطل کی شرارت کو جب محسوس کیا، آپ صرف اس نقشے کو دیکھیں دوستوں کہ کس انداز سے آپ دیکھیں گے چاروں طرف سے کافروں کو گھیر لیا گیا. دیکھ رہے؟ ایک بالکل ٹرائنگل شکل میں یہاں بند کر دیا اور یہاں سے حضرت عمر آ گئے. اس کو ورکنگ اور پلاننگ کہا جاتا ہے. آج جو ہمارے مزاج کے اندر جلد بازی آ گئی ہے نا، بس کوئی خبر آئے گی اور لوگ پاگل ہو جائیں گے. اس خبر کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کسی نے میسج ہے بھائی پیٹرول بند ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کیا تماشا ہوا پچھلے دنوں؟ وہ لمبی لمبی لائنیں لگی ہوئی ہے، 200 گاڑیاں ایک پیٹرول پمپ پہ. تھا یا نہیں تھا دوستوں؟ اگلے دن کوئی کہانی تھی؟ پھر کچھ بھی نہیں تھا. ایک دن تھوڑی سی اونچ نیچ ہوئی، پریشانی ہوئی، جس مقصد کے لیے کام تب پورا ہو گیا، سب ختم ہو گیا. لیکن پاگل ہم بنتے ہیں. کوئی بات ابھی تحقیق کے درجے تک پہنچی نہیں، کوئی مسئلہ ہوا نہیں، یہ حرص ہم پر کیوں غالب آ گئی؟ تھوڑا سا اگر کوئی کہے بھائی چینی ختم ہو گئی تو لوگ بھائی چلو بھائی جا کے 20 کلو چینی اٹھاؤ، بوریاں اٹھا لو. یہ پاگل پن ہے جو ہمیں مزید ڈپریشن کے اندر مبتلا کر رہا ہے. تو اس کیفیت سے نکلنا بہت ضروری ہے. آپ اندازہ لگائیں نا، یہ ہزاروں کا لشکر لاکھوں سے ٹکرا رہا ہے.
لاکھوں کا مجمع ہے کافروں کا، لیکن اللہ کامیابی کیوں دے رہے؟ اس لیے کہ حکمت ہے، حوصلہ ہے، بردباری ہے، جلد بازی نہیں ہے، امیر کی اطاعت کا جذبہ ہے، مخالفت کا جذبہ نہیں ہے، ہر چیز پوچھ کر ترتیب کے ساتھ کری جا رہی۔ تو آج کا یہ جذباتی مزاج نقصان دے دیتا ہے بہت زیادہ۔ تو ان حضرات نے اتنی تدبیر کے ساتھ ان کو گھیرا کہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ہمیں مار کہاں سے پڑ رہی ہے۔ یہ تو سمجھے تھے کہ ہم خاموشی سے آئیں گے اور رومیوں کی مدد کریں گے اور سب ہمارا ہو جائے گا، لیکن یہاں سے حضرت خالد ابن ولید آئے، یہاں سے حضرت قعقاع آئے، اور یہاں سے حضرت عیاض ابن غنم سیدھا ان کے علاقے چلے گئے۔ جو دوسروں کی پشپناہی کا سوچ رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کی پشت پر کوئی اور آ کے مسلط ہو گیا۔ اور آگے آپ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوا ان کے ساتھ۔ یہاں سے حضرت عمر رضی اللہ، جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی ہم تو یہاں پھنس گئے، ایک چھوٹا سا لشکر مسلمانوں کا حمص سے نکلا ہے، چھوٹا سا لشکر، اور انہوں نے رومیوں پر حملہ کیا ہے، اور انہوں نے جب دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا ہر طرف مسلمان، ہر طرف، تو فوراً یہاں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے۔ کچھ لوگ مارے گئے، باقی لوگ ان کے بھاگ گئے۔ اب رومی تو نکل گئے یہاں سے، لیکن یہ جو جزیرہ کے لوگ جنہوں نے شرارت کی تھی، یہ لوگ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ اسلامی ایک بہت بڑا لشکر جزیرہ کے اندر داخل ہو چکا ہے۔ یہاں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ جابیہ پہنچے تو ان کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی کہ امیر المومنین آپ مزید تکلیف نہ فرمائیں، اللہ پاک نے رومیوں کو شکست دے دی ہے، لہذا آپ واپس مدینہ منورہ تشریف لے جائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو آگے آنا ہی نہیں پڑا، وہ تو یہیں سے ہی واپس تشریف لے گئے، اور باقی جتنے لشکر تھے وہ اپنے اپنے مقامات پر واپس چلے گئے۔ اور یہ عیاض ابن غنم رضی اللہ عنہ کا جو لشکر تھا، یہ کہاں داخل ہو گیا؟ جزیرہ۔ اللہ پاک نے ان کو خود ذریعہ بنا دیا اسلام کے غلبے اور فتح کا۔ جی، یہ حمص پر حملہ ناکام ہو گیا۔ اب جو جزیرہ کا علاقہ تھا، اس کے صرف دو چھوٹے چھوٹے شہر تکریت اور موصل یہ فتح ہوئے تھے، لیکن عیاض ابن غنم جب اندر چلے گئے تو انہوں نے کہا اب تو نہیں چھوڑنا ان لوگوں کہ انہوں نے شرارت کی ہے اور رومیوں کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، لہذا اب ان پر پورا پیر رکھنا ضروری۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے تکریت اور یہ ہے موصل۔ یہ دو علاقے مسلمان پہلے فتح کر چکے تھے۔ یہ پورا جزیرہ کا ایک نقشہ ہے دوستو آپ کے سامنے، لیکن صرف دو علاقے فتح تھے، مسلمان یہاں خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کوئی سروکار نہیں رکھا۔ لیکن جب شرارت کی تو اب عیاض ابن غنم نے کہا کہ اب پورا جزیرہ ان سے لینا ہے۔ یہ نصیبین کا علاقہ ہے، یہ سنجار کا علاقہ ہے، یہ قرقیسہ کا علاقہ ہے، یہ رقہ کا علاقہ ہے، یہ حران کا علاقہ ہے، رأس العین کا علاقہ ہے۔ یہ دیکھ، یہ سب علاقے بالآخر فتح ہو گئے اور جزیرہ بھی اسلامی سلطنت کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ دیکھیں، تکریت اور موصل جو جزیرہ کے علاقے تھے پہلے فتح ہو گئے تھے، بعد میں حضرت عیاض رضی اللہ عنہ نے باقی تمام علاقے بھی فتح کر لی۔ اس طرح یہ جزیرہ کا ایک اہم علاقہ بھی اسلامی حکومت کے اندر شامل ہو گیا۔ جی، اب بات ہوگی طاعون امواس پر۔ یہ ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ پیش آیا۔ شام کا ایک علاقہ ہے امواس، نام ہے جگہ کا، ابھی آپ کے سامنے آ بھی جائے گا۔ اس علاقے کے اندر چونکہ یہ بالکل حمص کے قریب قریب تھا اور اسلامی لشکر کا یہاں پر آنا جانا لگا ہوا تھا، خود حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ بھی ان دنوں امواس کے علاقے میں آئے ہوئے تھے، اور بڑی تعداد میں صحابہ بھی یہاں موجود تھے کہ یہاں ایک وبا پھوٹ گئی جس کو طاعون کہتے ہیں۔ طاعون یہ ایک وبا ہے، اور حدیث پاک میں بھی بعض روایات میں اس کا ذکر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت پر ایک وبا پھوٹ جائے گی جس میں بہت بڑی تعداد میں میرے صحابہ اکرام چلے جائیں گے۔ اشارہ اس طرح فرمایا تھا آپ نے۔ اب وبائی مرض آپ جانتے ہیں جیسے آج کل بھی ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ تو وبا کے اندر تو پھر ہزاروں اموات ہوتی ہے، لاکھوں اموات ہوتی ہے،
اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کسی وبا کے اندر فوت ہو جائے جو کلمہ گو تو وہ شہید کی موت کہلاتی. تو امواس کے علاقے میں طاعون کی بیماری پھوٹ گئی اور لوگ اس کی زد میں آ کر دنیا سے جانے لگے. یہ بات پتہ چل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ابھی آپ نے سنا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکل کر کہاں تک آ گئے تھے؟ جابیہ علاقے تک، ہے نا. اور یہ جابیہ سے واپس جانے کی ترتیب بنا رہے تھے کہ اطلاع آئی کہ امواس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا ہے، اور اس امواس میں مسلمانوں کے امیر حضرت ابو عبیدہ بھی موجود ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کیا کیا؟ یہ آئے اور امواس کی جو سرحد تھی اس کے پاس آ کے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا اور کہا کہ جا کے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ امیر المومنین آپ کو بلا رہے ہیں. جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تو ان کی آپس میں کچھ بات چیت ہو گئی. بات چیت یہ ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ ابو عبیدہ مجھے تم سے کوئی ضروری کام ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ مدینہ منورہ چلو. آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ضروری کام کیا تھا؟ کسی کو سمجھ آیا کیا کام تھا؟ وہ چاہ رہے تھے کہ اس وبائی علاقے سے ان کو نکال دے. یہ بڑے قیمتی آدمی ہیں، اسباب کے درجے کی احتیاط کرنا چاہ رہے تھے. تو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلے، مجھے آپ سے مدینہ منورہ میں بہت ضروری کام ہے. سمجھ تو گئے؟ بڑے درجے کے صحابی تھے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین آپ جو کام چاہتے ہیں وہ میں سمجھ گیا ہوں، لیکن معذرت میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس طاعون کی بیماری سے بچ جاؤں. جو اللہ کا فیصلہ ہے میں کیسے اس سے بچ سکتا ہوں؟ اگر ابو عبیدہ کی موت لکھی ہے تو وہ آئے گی، نہیں ہے تو وہ نہیں آ سکتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس جانے لگے اور فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، لیکن میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ جب بھی آپ کو بات سمجھ آئے تو آپ میرے پاس آ جائیے گا. یہ بات کہ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ ایسا کریں کہ آپ میرے ساتھ امواس کے علاقے میں آ جائیں، وہاں چل کر مجھے بتائیں کہ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، میں تو اس وقت آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں. جب یہ کہا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کیا تقدیر الہی سے بھاگتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، بہت غور سے سمجھنے کی بات ہے دوست. کہا ہاں، تقدیر الہی سے تقدیر الہی کی طرف بھاگتا ہوں. یعنی یہ بات واضح کر دی کہ ایک ہر بندے کی وہ تقدیر ہے جو اللہ پاک نے اس کے لیے لکھ دی ہے اور وہ ہونا ہے اس کے ساتھ. وہ کیا ہے وہ کسی بندے کو بھی پتا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا، تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے جو کچھ ہونا ہے اور کسی کو پتا نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. لیکن اس بندے کو حکم یہ نہیں ہے کہ یہ تقدیر کے سامنے ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے بیٹھ جائے، بلکہ یہ تقدیر کے ہونے تک ساری تدبیر اختیار کرے گا، ساری کوششیں اختیار کرے گا، اور اپنی کوشش کرنے کے بعد فیصلے کو اللہ پاک کی تقدیر پر چھوڑ دے گا. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ کوشش تو انسان کرے گا. اب اگر ایک انسان صبح گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بیوی بچے کہیں کہ بھئی جائیں دکان کھولے، کیا ضرورت ہے جی، جو میری تقدیر میں وہ تو گھر آ کے رہے گا. یہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. اس لیے کہ تدبیر اختیار کرے گا اور پھر اللہ پاک کی تقدیر کا انتظار کرے گا. تو ان کی آپس میں یہ بات چیت ہو رہی ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ یہ سن رہے تھے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی بڑی صحبت پائی تھی. تو ان کے پاس ایک حدیث تھی، انہوں نے اس موقع پر ان حضرات کو سنائی اور کہا سنیں میرے پاس ایک حدیث ہے، شاید آپ کے کام کی ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سنو کہ کسی شہر میں یہ وبا ہے تو وہاں نہ جاؤ، یعنی باہر والا آدمی اس جگہ پہ اندر نہ جائے، لیکن جب تم کسی شہر میں پہلے سے موجود ہو اور وہاں یہ وبا پھیل جائے تو اس کے خوف سے نہ بھاگو.
بالکل بات صاف ہو گئی. جو اندر موجود ہے وہ باہر نہ آئے ابھی, اور باہر والے کو پتہ چل جائے تو وہ اندر جانے کی کوشش نہ کرے. آپ اس سے اندازہ لگا دیں کہ اندر والے کو اندر روکا گیا کہ بھئی جو تقدیر میں ہے وہ ہو کر رہے گا. سمجھ میں آ گئی؟ باہر والے کو اندر جانے نہیں دیا گیا. کیوں؟ کہ بھئی تم تدبیر اور اسباب اختیار کرتے رہو, کوشش کرتے رہو. بتکلف جا کے انسان تھوڑی مصیبت میں پیر رکھے گا. دونوں چیزوں میں بیلنس اور توازن ہے. آج ہم حقیقت یہ کہ دوستو بزرگوں ہم تقدیر کو غلط بیان کرتے ہیں. بہت سارے لوگ تقدیر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بس ہاتھ پیر ڈھیلے چھوڑ دیے. کسی کام میں محنت کرتے ہیں جب رزلٹ نہیں آتا اس کا کہتے چلے بس میری تقدیر میں یہ تھا اور جا کے ہاتھ پیر ڈھیلے کر دیا. نہیں, تقدیر دونوں جانب کا نام ہے. آپ کے سامنے ابھی بات آ جائے گی. جی, تقدیر کس کو کہتے ہیں دوستو؟ یہ مختصر ہے 5 جملے, لیکن آپ غور سے سنیں گے تو آئندہ اس موضوع میں پریشان نہیں ہوں گے. تقدیر پر عقیدہ مومن کو محتاط بناتا ہے نہ کہ معطل. غور کر رہے ہیں دوستو؟ تقدیر پر عقیدہ مومن کو کیا بناتا ہے؟ محتاط بنا دیتا ہے, بیدار کر دیتا ہے. اس کو معطل بیکار نہیں کرتا, بیدار کرتا ہے اس کو. لہذا مومن کا کوئی کام مکمل نہ ہو, مثلا آپ محنت کر رہے تھے, رات کو جواب آیا کہ جی ویزا نہیں لگ سکا آپ کا, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو یار ایسی اٹھا کے پھینک دیتے اس. نہیں, کام نہیں ہوا, وہ پھر کوشش کرتا ہے کہ انشاءاللہ میری تقدیر میں لکھا ہوگا, میں پھر کوشش کروں گا. اور اگر کام ہو جائے تو تب بھی مومن مست نہیں ہوتا کہ قابو سے باہر ہو گیا, بلکہ چوکنا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں آئندہ کیا ہو. آج تو یہ کام ہو گیا, ایسا نہ ہو کل پھر کوئی لیٹر آ جائے کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی ہے. ہر اعتبار سے انسان کو چوکنا رکھا, بیدار رکھا, محتاط رکھا. اسی کو فرمایا کہ مومن نہ مایوس ہوتا ہے ناکامی کی صورت میں, اور نہ قابو سے باہر ہوتا ہے کامیاب ہونے کے بعد. یہ ہے خلاصہ دوستو. تو لہٰذا اگر اللہ پاک کی طرف سے کامیابی آ جائے تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور احتیاط کرے, اور اگر خدا نہ خواستہ ناکامی ہو جائے تو مایوس نہ ہو, بلکہ کوشش کے اندر انسان لگا رہے گا, ہر وقت لگا رہے گا. یہ ہماری کوشش تو دوستو ہماری موت تک چلتی رہے گی. صرف تقدیر پر سارا بوجھ ڈال کر اپنے آپ کو نکال دینا کہ بھئی یہ تو میری تقدیر میں ہے, لہذا میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو مجبور, بےکس, لاچار, کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا. یاد رکھیں یہ عقیدہ جبریہ کا ہے, جو ایک فرق ضالہ ہے, گمراہ فرقہ ہے. جبریہ ایک ایسا فرقہ دنیا میں گزرا ہے کہ جن کا عقیدہ یہ تھا کہ اس دنیا میں انسان مجبور محض ہے. مجبور محض سمجھتے؟ یہ سامنے کرسی پڑی ہوئی ہے نا, نظر آ رہی ہے دوستو, کرسی ہے نا. اگر میں چاہوں کہ یہ کرسی خود وہاں سے چل کے میرے پاس آ جائے تو یہ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی نا. اگر میں چاہوں کہ بھئی کوئی اس کو یہاں سے ہٹا کے خود یہاں سے چلی جائے, باہر برآمدے میں جگہ بن جائے, خود ہو سکتا ہے؟ نہیں. کسی کو اٹھنا پڑے گا, اس کو ہاتھ لگانا پڑے گا, اٹھانا پڑے گا, منتقل کرنا پڑے گا. لیکن یہ کرسی اپنے اختیار سے ہل بھی نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ مجبور محض ہے. اس کو کہتے ہیں مجبور محض. تو آپ بتائیں کیا ہم اور یہ کرسی برابر ہے؟ نہیں ہے نا. آپ میں سے کسی ساتھی کو جیسے پیاس لگی, وہ ساتھی وہاں سے پانی پی کر آئے تو خود سے گئے نا, اپنی طاقت سے چل کر گئے نا, گلاس میں پانی بھرا, منہ سے لگائے, 3 گھونٹ میں پانی پیا, واپس آ کر بیٹھ گئے. یہ ساری نقل و حرکت اور پیاس کا بجانا, پانی پینا دلیل ہے کہ انسان پتھر اور کرسی کی طرح مجبور محض نہیں ہے. اس کے پاس اختیار تو ہے لیکن ایک حد تک ہے, ایک حد تک ہے. اس حد کے بعد پھر سارے فیصلے اللہ پاک کی طرف سے ہوتے. لہذا ہم تو کوشش کریں گے, پانی پیا, 3 گھونٹ میں آ گئے, اب پیاس بجھتی ہے نہیں بجھتی, یہ اللہ پاک کا حکم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے تقدیر پر ایمان رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اب بھی اگر دنیا میں ایسی وبائیں پھیلتی ہے جیسے کہا جاتا ہے, تو ہم ایمان تو اللہ کی ذات پر رکھیں گے.
یقین تو کس ذات پر رکھیں گے؟ اللہ پر، کہ بھئی ہونا وہی ہے جو اللہ چاہیں گے، ہوگا وہی، لیکن اسباب کے درجے میں پوری احتیاطی تدابیر کو ہم کیا کریں گے؟ اختیار کریں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ یا انسان یہ کہے کہ بھئی آپ نے ایسا کیا تو آپ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم آج دین کی بہت ساری باتوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے، فتویٰ پہلے سے جاڑ دیتے ہیں، تو اس لیے نقصان ہو جاتا ہے۔ جی، تو بہرحال یہ نہیں آئے، اور بالآخر کیا ہوا کہ اس طاعون امواس میں سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کے نائب بنے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، کچھ دنوں بعد وہ بھی اس طاعون کی لپیٹ میں آئے اور ان کا بھی انتقال ہوا۔ پھر ان کے نائب بنے حضرت یزید ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، کچھ دن کے بعد وہ اس کی لپیٹ میں آئے اور ان کا بھی انتقال ہوا، اور اس طاعون امواس میں 20,000 افراد مسلمانوں کے انتقال ہوا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے بہرحال جو تاریخ کے اندر پیش آیا ہے۔ جی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ امواس کا علاقہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ شام کا ایک سرحدی علاقہ ہے امواس، اسی نسبت سے اس بیماری کا نام کیا رکھا گیا؟ طاعون امواس رکھا گیا۔ آپ کو اگر مطالعے کا ذوق آپ رکھتے ہیں تو آپ کو کتابوں میں اس کا تذکرہ بہت ملے گا، طاعون امواس کا۔ صحابہ کی حالات میں، احادیث کی شروحات میں طاعون امواس کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ امواس کا علاقہ یہاں پر تھا، اور یہاں 20,000 کے لگ بھگ صحابہ اکرام اور مسلمان اس بیماری کی زد میں آ کر فوت ہو گئے۔ جی، اب پورا شام وہ اسلامی حکومت کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں شامل ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ متوجہ ہوتے ہیں مصر کی طرف، جو دنیا کا ایک اہم ترین علاقہ ہے، اور آج یہ بر اعظم افریقہ کے اندر شامل ہے۔ اگرچہ مصر کے لوگ کون سی زبان بولتے ہیں؟ عربی بولتے ہیں، عرب ہیں، لیکن یہ مصر جو ہے یہ بر اعظم افریقہ کے اندر آتا ہے دنیاوی نقشے کے اعتبار سے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر کی جانب کا ارادہ کیا۔ انشاءاللہ ہماری جو آئندہ کی مجلس ہوگی وہ فتوحات مصر سے متعلق ہوگی۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ تمام بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہے اور جس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو ختم فرمائے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔